بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اردو جماعت ناہم کے حوالے سے گرامر کی ویڈیو ہے، فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، اس میں صفت اور موصوف میں مطابقت۔ شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اور کو کا استعمال پڑھ رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت۔ یہ آپ کے سامنے ہے اور قواعد کی کتاب کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ 43 پہلے پڑھا تھا، 43 اب 44 ہے۔ پھر آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ بورڈ پرچے میں سوال نمبر 9 ہوتا ہے، اور غلط جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جملے مکمل کرنا، وہ ضرب الامثال سے آتا ہے۔ فی الحال ہم نے اور کو کا استعمال پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ غلط جملوں کو درست کرنے کا گر بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فعل لازم عام طور پر اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے۔ فاعل کے واحد جمع مذکر مؤنث ہونے کی صورت میں فعل بھی اس کے مطابق ہوگا، جیسے علی آیا، لڑکے بھاگے، لڑکی دوڑی۔ اب بچوں، ان کو ہم غلط کرتے ہیں تو غلط کس طرح ہوں گے؟ علی آئی نہیں ہوگا بلکہ علی آیا ہوگا۔ لڑکے بھاگے ہوگا جو درست لکھا ہوا ہے، لڑکے بھاگا نہیں ہوگا یا بھاگی نہیں ہوگی، بلکہ لڑکے کے ساتھ بھاگے ہی آئے گا۔ اور لڑکی دوڑا نہیں ہوگا بلکہ لڑکی دوڑی ہوگا۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد لیکن اگر فعل متعدی ہو تو فعل مفعول کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کیلا کھایا، میں نے کیلا کھائے نہیں ہوگا، میں نے کیلا کھایا درست ہے۔ میں نے کیلے کھائے، اور اسی طرح میں نے کیلے کھایا نہیں ہوگا بلکہ میں نے کیلے کھائے۔ یاسمین نے کیلا کھایا، یاسمین نے کیلا کھائے نہیں ہوگا۔ صبا نے روٹی کھائی، صبا نے روٹی کھایا نہیں ہوگا۔ ہم نے روٹی کھائی، ہم نے روٹی کھایا نہیں ہوگا یا کھائے نہیں ہوگا بلکہ ہم نے روٹی کھائی۔ تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہو تو فعل مفعول کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دے دی گئی ہیں۔ اگر مفعول کے بعد کو استعمال ہو تو فعل واحد مذکر ہوگا۔ یہ ایک فارمولہ بتا دیا گیا۔ مثلا سائرہ نے عمر کو مارا، کو کا استعمال ہوا تو واحد مذکر ہوگا جی فعل۔ تو سائرہ نے عمر کو مارے نہیں ہوگا بلکہ مارا ہوگا۔ عمر نے سائرہ کو مارا، عمر نے سائرہ کو مارے نہیں ہوگا بلکہ مارا ہوگا۔ شہریار نے بکریوں کو مارا، شہریار نے بکریوں کو مارے نہیں ہوگا بلکہ مارا ہی آئے گا۔ لڑکیوں نے کتے کو مارا، لڑکیوں نے کتے کو مارے نہیں ہوگا بلکہ مارا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا اصول بیان کر رہے ہیں۔ اگر فاعل اگر اس میں جمع ہو تو فعل واحد آئے گا۔ اس میں جمع، فاعل یہاں پر اس میں جمع کی مثالیں ہیں۔ فوج اس میں جمع ہے، فوج نے حملہ کیا، فوج نے حملہ کیے نہیں ہوگا۔ جماعت کراچی چلی گئی، یہ بھی اس میں جمع ہے، جماعت کراچی چلی گئی نہیں ہوگا۔ ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے، ریوڑ بھی اس میں جمع ہے،
ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے، یہ درست لکھا ہوا ہے۔ ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے نہیں آئے گا۔ تیسرا، جب دو یا زیادہ حرف عطف اکٹھے آئیں تو فعل جمع آئے گا، جیسے حسیب، منیب اور مجیب آئے۔ یہ درست لکھا ہوا ہے۔ حسیب، منیب اور مجیب آیا، یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے، جب دو اسم بغیر حرف عطف اکٹھے آئیں اور آخر میں دونوں کا لفظ لکھا جائے تو فعل جمع آئے گا، جیسے سعد، ادریس دونوں آ گئے۔ فعل یہاں پر جمع آ گیا۔ سعد، ادریس دونوں آ گیا نہیں ہوگا، بلکہ آ گئے ہی درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ نمبر 5، جب کسی جگہ بہت سے اسم آ جائیں تو فعل آخری اسم کے مطابق آئے گا، جیسے 10 جگ، 5 پلیٹیں، 1 گلاس ٹوٹ گیا۔ آخر میں آخری اسم جو ہے 1 گلاس ہے تو ٹوٹ گیا آئے گا۔ اگر یہاں پر 5 پلیٹیں ہوتی تو ٹوٹ گئیں آتا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا 1 گلاس، 5 پلیٹیں، 10 جگ ٹوٹ گئے، بالکل اس کے مطابق آئے گا کہ 1 گلاس، 5 پلیٹیں، 10 جگ ٹوٹ گئے، تو آخری اسم کے مطابق ٹوٹ گئے آئے گا، ٹوٹ گیا نہیں ہوگا کیونکہ 10 جگ ہیں۔ نمبر 6، اگر بہت سے اسم ایک جگہ آئیں اور فعل ایک ہو اور آخر میں سب کچھ بڑھا دیا جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا، جیسے سامان، مکانات، دکانیں، سب کچھ جل گیا۔ اس میں یہ 2 الفاظ سب کچھ بڑھا دیا گیا تو اس کا فعل واحد مذکر آیا ہے۔ سامان، مکانات، دکانیں، سب کچھ جل گیا۔ نمبر 7، اگر کسی جملے میں ضمیر جمع متکلم ہم فاعل ہو تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی فعل آتا ہے، جیسے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ بچوں یہ جملہ درست ہے، بہت سے بچے اس سے غلط سمجھتے ہیں، یہ درست جملہ ہے۔ اگر ہم اس جملے کو لکھیں عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں تو یہ جملہ غلط ہوگا، آتی ہیں نہیں ہے بلکہ آتے ہیں۔ مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، یہ جملہ بھی درست ہے۔ عورتوں نے کہا ہم آ گئے ہیں، یہ بھی جملہ درست۔ مردوں نے کہا ہم آ گئے ہیں، اس طرح جملہ درست ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اسی طرح لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں صفت اور اس میں موصوف میں مطابقت۔ تو پیارے بچوں اب ہم اس میں صفت اور اس میں موصوف میں مطابقت کے حوالے سے بات کریں گے۔ نمبر 1، صفت اور موصوف کے مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت ہونی چاہیے، جیسے اچھا لڑکا۔ تو یہاں پر اچھا لڑکا تو لکھا جا سکتا ہے، یہ درست ہے، لیکن اچھی لڑکا نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ لڑکا ہے۔ برے لوگ، لوگ ہیں تو لوگ کے ساتھ برے آئے گا، برا نہیں آئے گا۔ برا لوگ لکھیں تو غلط ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو صفت واحد مؤنث کے لیے آتی ہے وہی صفت جمع مؤنث کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ نیک لڑکی، واحد مؤنث کے لیے نیک لڑکی آ گیا، نیک یہاں پر بھی نیک، اور نیک لڑکیاں، یہاں جمع مؤنث ہے لڑکیاں، تو ان کے لیے بھی لفظ نیک ہی آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 3، عربی کے اسماء صفات اردو میں مذکر، مؤنث اور واحد جمع میں ایک حالت پر رہتے ہیں، جیسے شریف آدمی، شریف عورتیں۔ آدمی کے ساتھ بھی شریف اور عورتوں کے ساتھ بھی شریف کا لفظ ہی آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 4، صفت
عدد ترتیبی میں مذکر و مؤنث کے لحاظ سے موصوف اور اس میں صفت میں مطابقت ہوگی۔ پانچواں لڑکا، یہاں پر پانچویں لڑکا نہیں آئے گا، پانچواں لڑکا آئے گا، اور پانچویں لڑکی، پانچواں لڑکی نہیں آئے گا۔ ایک اعداد میں جمع نہیں آتی۔ نمبر 5، جب صفت خبر کے طور پر آئے اور علامت مفعول مذکور ہو تو فعل واحد آتا ہے، جیسے میں نے ان لوگوں کو قابل سمجھا۔ یہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی اس میں ضمیر اور جمع کی مطابقت۔ یہاں تک امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانے کے بعد آل پر کلک کرنا ہے، تو اس طرح سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔